خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، خلاق عالم ہے، رحمان، ہمیں رجب اور شعبان میں ایسی برکت نصیب فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ ہمیں رجب اور شعبان میں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سمجھیں کہ عمر کے طویل ہونے کی دعا ثابت ہو رہی ہے، کہ عمر کے لمبا ہونے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر لمبی فرما، کہ کتنی لمبی فرما کہ کم از کم رمضان ہمیں نصیب ہو جائے، اتنی لمبی ضرور فرما دے۔ تو اگر ہم کسی کے لیے عمر کی لمبے ہونے کی، بڑے ہونے کی دعا کرتے ہیں تو ایسا سمجھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ساتھ برکتوں والی کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تجھے برکتوں والی لمبی عمر نصیب فرمائے، راحتوں، خوشیوں والی، اطمینان، سکون والی لمبی عمر۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں کیا کیا کرتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں ایسی برکت نصیب فرما کہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں نصیب فرما۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ کتنی فضیلتوں، عظمتوں والا ہے، اور اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے اللہ کا مہمان، اور اللہ بھیجتے ہیں مسلمانوں کے پاس کہ اس کی عزت کرو، اس کی خاطر تواضع کرو۔ اور وہ خاطر تواضع کیا ہے کہ اپنی عبادات میں اضافہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں میں اپنے پہل بھی کرو، جلدی بھی کرو اور اضافہ بھی کرو، نیکیاں بڑھاؤ، جلدی کرو نیکیوں میں، ٹھیک ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یاد رکھیں فرائض جو ہے یہ تو ہر حال میں کرنے ہیں، جو چیز فرض ہے وہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے کام، لیکن یہ جو نوافل ہے اس میں چاہے کمی کوتاہی ہوتی ہو جائے، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں نوافل میں چاہے جتنی کمی کوتاہی ہو جائے، کہ ہم نے سوچا تھا کہ جی 10 رکعت تہجد کی روزانہ پڑھا کریں گے رمضان میں، ہم سے نہیں پڑھی گئی، 4 پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے سوچا تھا روزانہ سپارہ پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھا گیا، 1 پاؤں تک بھی پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے سوچا تھا اتنی تسبیحات کریں گے، نہیں کر سکے، کم ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، بس گناہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑنا یہ 1000 رکعت نوافل سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ایسا ڈرا کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا قیامت کے دن، صرف اس سوچ کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ چھوڑا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ عبادات کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ برداشت فرما لیں گے، معاف فرما دیں گے، گناہ زیادہ ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوئی تو اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خاص طور پہ بچنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے رمضان کے استقبال کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، رمضان کے استقبال کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، رمضان کی آمد کا بتا کے، تو رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرنا، یہ صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے۔ اور ان تمام چیزوں کو حضرت ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اکٹھا فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے اور اس کو ذکر کیا ہے ابن خزیمہ میں اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ جو احادیث کی کتاب ہے اس میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اضلکم شہر عظیم، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں ایک بہت بڑے عظیم مہینے تک، میں تمہیں دکھاتا ہوں ایک بہت ہی عظیم مہینہ، شہر عظیم۔ یہ جو عظیم کا لفظ ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے، اور فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا احادیث نبویہ میں جہاں کہیں بھی یہ عظیم کا لفظ آ جائے وہاں عظمت کی انتہا مراد ہوتی ہے، کہ اس سے بڑھ کے اور کچھ چیز عظیم ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کے جہاں عظمت کی انتہا ہو، جہاں جا کے عظمت ختم ہو جائے
کہ اس سے اوپر اور عظمت ہو ہی نہیں سکتی، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اب سبع مثانی کیا ہے، اس میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ قرآن عظیم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحائف، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں اور جتنے بھی شریعتیں آسمان سے اتاری ہے، بڑی کتابیں جو 4 مشہور ہے، 4 رسولوں میں اتری، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، قرآن عظیم۔ تورات کا زمانہ تھا تو اس وقت وہ سب سے عظیم تھی، اس وقت تک قرآن نہیں آیا تھا۔ زبور کا زمانہ تھا تو وہ سب سے عظیم تھی، اس وقت تک انجیل نہیں آئی تھی۔ انجیل آ گئی تو پھر تورات اور زبور اپنی جگہ رہی، انجیل سب سے عظیم ہو گئی۔ اور جب قرآن کریم آیا تو پھر اللہ نے فرما دیا سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ اب اس قرآن سے بڑھ کے کوئی اور کتاب عظیم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ عظمت کی جہاں انتہا ہے اس انتہا پہ یہ قرآن موجود ہے، باقی سب کچھ اس سے نیچے ہوگا، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہے قرآن کریم میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کے حبیب کو جھٹلایا، انکار کیا، اسلام کی تعلیمات پہ، اسلام کی پیروی نہیں کی، اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، یہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہی نہیں سینے سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی، اللہ کے الہ اور رب ہونے کا ہی انکار کیے بیٹھے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور جو ان کی آنکھیں ہیں غشاوہ، پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے، نہ حق بات کو ان کے دل میں اترے گی، نہ حق بات یہ سن سکتے ہیں، کانوں میں پڑے بھی تو اثر نہیں ہوگا، دلوں میں جو مہر ہے، کانوں سے سنیں گے صحیح سن نہیں سکیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے صحیح حق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں عذاب کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو الہ نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو جو رب نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو جو معبود نہ مان کے بتوں کی عبادت کرے، درختوں کی، آگ کی، چاند سورج کو جو سجدہ کرے، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب کی جو انتہا ہے کہ جس سے بڑا کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ عذاب ان لوگوں کے لیے عظیم، کہ جہاں انتہا ہو جائے کہ اس سے اوپر، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں مخلوقات میں، تو یہ عظیم۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو عظیم فرمایا، معلوم ہوا کہ اس سے بڑھ کے، اس مہینے سے بڑھ کے کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ رمضان مبارک میں آپ ایک نفل پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو ایک فرض کا اجر دیتے ہیں۔ رمضان میں عام دنوں میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور جب آپ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف پہ 700 نیکیاں ہیں۔ کتنے نیکیاں ہیں؟ 700 نیکیاں ہیں ایک حرف پہ۔ آپ عام دنوں میں عبادات جو بھی کرتے ہیں، ایک کے بدلے ایک ہوگی، کہیں اللہ بڑھا دے گا، ایک کے بدلے 10 کر دے گا، لیکن رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر دیتے ہیں، 70 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو پھر اس سے یہ اندازہ بھی آپ خود ہی لگا لیں کہ رمضان میں اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی تو بڑھایا جائے گا۔ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز جماعت سے پڑھنے کا، تو اسی مسجد میں اگر ہم کوئی گناہ کا کام کریں تو اس پہ کتنی زیادہ پکڑ ہوگی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی ہے، ایک نیکی اجر 70 کا، تو ایک گناہ بھی زیادہ پکڑ کا باعث۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نوافل میں کمی ہونی ہے تو ہو جائے، لیکن گناہ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں، ہم پہلے تو بہت زیادہ ہمارا
وہ ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے، اتنی تلاوتیں کریں گے، ہم ساری رکعت 20 کی 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں گے، اور پھر رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہماری روٹین بنتی نہیں ہے، ہمارا معمول بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہمارا صرف ارادہ کرنا ہے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے ہی اس کی ترتیب بنانا شروع کر دیں تو رمضان آتے آتے ہماری عادت میں شامل ہو جائے۔ رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی عبادتیں کرنی ہے، رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر کے بیٹھے ہو۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ عبادتوں کو اپنے معمول میں داخل کیے بیٹھے ہو، پھر جب رمضان میں وہی عبادتیں کریں گے لطف بھی آئے گا اور اجر بھی 70 گنا ملے گا۔ وگرنہ کیا ہوگا کہ آدھا رمضان تو عادت بنانے میں گزر جائے گا، اور باقی آدمی میں جو عبادتیں کریں گے وہ تو اتنی دیر میں رمضان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو استقبال پہلے سے کریں۔ خواتین گھروں میں جگہ ابھی سے متعین کر لیں کہ اپنے گھر کے اس کونے میں میں نے صرف عبادتیں کرنی ہے، اس جگہ کو دھوئیں پاک صاف کر کے پھر وہی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے گھروں میں مسجد بنائیں، خواتین وہاں اپنا معمول کی عبادت کریں، جو عبادت کا وقت ہے وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، نماز فرض ادا کریں وہیں، اور جو اس کے بعد گھر کے کام کاج ہیں وہ کریں۔ مرد حضرات ہیں وہ ابھی سے قرآن کی تلاوت فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد جب وقت ملے ابھی سے قرآن کی تلاوت کو معمول میں لے کے آئیں، تب جا کے رمضان کی عبادتوں کا صحیح لطف، صحیح لذت اور صحیح اجر ہمیں نصیب ہوگا۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عادت بنتے بنتے ہی آدھا رمضان گزر جائے گا۔ رحمتوں والا عشرہ تو گیا، جس میں اللہ کی رحمتیں ہمیں ملنی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتیں اپنی عطا کرنی تھی، وہ تو گیا۔ کس چیز میں؟ عادت بنانے میں۔ اس کے بعد آئے گا مغفرت والا عشرہ، وہ بھی اگر آدھا ایسے ہی گزر گیا، باقی آدھے میں جو ہم عبادتیں کریں گی، جو ہماری عادت بنے گی، جو ہمارا معمول بنے گا، پتہ نہیں وہ بھی قبول ہے یا نہیں ہے۔ عبادت میں ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے نماز ہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہے، چاہے تسبیحات ہے، چاہے ذکر اذکار ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس میں 3 سٹیج ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 زینے ہوتے ہیں، یا ایسے سمجھ لیں 3 حصوں میں عبادت تقسیم ہوتی ہے، 3 پارٹ ہوتے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا عبادت جب بھی آپ کرنے آتے ہیں، سب سے پہلے وہ عبادت ہوتی ہے ریا۔ یہ ہمیشہ ہوگا، جب بھی آپ اگر فرض نماز بھی آپ مسجد میں پڑھنے آ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ ریا ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں قاری صاحب ہوں گے، دیکھیں گے کہ میں پڑھنے آ رہا ہوں، سب سے پہلے ریا ہوگی۔ پھر وہ جب مسلسل ہوتی رہے گی تو پھر وہی ریا عادت میں تبدیل ہوگا، وہ ہماری عادت بنے گی۔ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، پہلے دکھلاوا، اس کے بعد عادت، اور پھر تیسرا سٹیج جا کے وہ عبادت بنے گی۔ تیسرے سٹیج میں جا کے وہ عبادت بنے گی۔ تو رمضان میں اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریا اور عادت جو ہے یہ رمضان سے پہلے ہی کر لیں، تب جا کے رمضان میں وہ عبادت بنے گی۔ ابھی سے ہم تلاوت شروع کریں گے، پہلے ریا ہوگی، لوگ دیکھیں گے، ہاں بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ تلاوت عادت بنے گی، اور جب رمضان آئے گا تب تک انشاءاللہ وہ عبادت بن جائے گی، اور تب تک اللہ تعالیٰ اخلاص ہمیں نصیب کر دیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہمیں نصیب فرما دیں گے، اور تب تک انشاءاللہ وہ عبادت اس قابل ہو جائے گی کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بن سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکے، مغفرت کے عشرے میں اللہ کی بخشش کا سبب بن سکے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے جس عشرے میں تقسیم ہوں گے ہمیں وہ پروانہ عطا کرنے کا وہ ذریعہ بن سکے، تب تک انشاءاللہ وہ عبادت ایسی ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم حفظ کیا کرتے تھے، سن 2006، 7، 8 کی بات ہے، تو اس وقت بڑا ایک ماحول ہوتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، چاند دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوتی تھی۔ مسجد کے ہماری اپنی جو مسجد تھی ہمارے علاقے میں، اس کا مینار تقریباً 100 فٹ کا ہے، اس مینار کے اوپر لوگ بھرے ہوئے ہوتے تھے چاند تلاش کرنے کے لیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، وہ شوق بھی ختم ہو گیا ہے، رمضان کے استقبال کا جو جوش ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور جو خوشی ہوا کرتی تھی وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کل رمضان کی خبر سن کے ایسا لگتا ہے یار رمضان آ گیا، یہ حساب ہوتا ہے، وہ یار رمضان آ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، یہی اللہ کی 10 دن رحمتیں تقسیم ہوں گی، یہی اللہ کی مغفرت 10 دن
تقسیم ہوگی، یہی 10 دن ایسے بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم فرمائے گا. یہ وہ مہینہ ہے اور ہمارا یہ حالت ہو. تراویح پڑھنی پڑے گی. خدا کے بندے یہ تراویح تو مسنون ہے. اللہ تعالیٰ تو رمضان میں نفل کا بھی فرض کے جتنا اجر دیتا ہے. یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو رمضان ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو شروع ابھی سے کریں گے، کیونکہ عبادت کے کتنے سٹیج ہیں؟ کتنے سٹیج ہیں؟ 3. عبادت کے 3 سٹیج ہیں. کوئی بھی عبادت جب آپ شروع کریں گے پہلے کیا ہوگا؟ ریا ہوگا، دکھلاوا ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، تو آپ اس کو کرتے رہیں گے. دوسرا سٹیج ہوگا، اس کا عادت بنے گی. وہ عبادت ابھی بھی نہیں بنی، وہ عادت چلتی جائے گی. تیسرا درجہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کی عبادت بنے گی اور اللہ کے ہاں مقبول ہونا شروع ہوگی. تو یہ ریا اور عادت یہ رمضان سے پہلے بھگتا لیں تاکہ رمضان میں عبادت ہونی چاہیے اور وہ ابھی سے کرنی پڑے گی. اور ایک اور بات، رمضان کریم کے استقبال کا سب سے جو بڑا عمل ہے، جو سب سے اہم ترین عمل ہے، وہ ہے دل کی صفائی. جب تک دل میں غبار ہوگا، دل میں میل ہوگی، دل میں سیاہ داغ ہوں گے، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہ عبادت قبول کروانی ہے اگر رمضان میں، اگر اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹنے ہیں، بخشش کے پروانے حاصل کرنے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے چاہیے آپ کو، تو دلوں کو صاف کرنا ضروری. اور وہ دل صاف ہوتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل صاف ہو گے توبہ سے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ والوں سے معافی مانگے، اپنوں سے معافی مانگے. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی میل ہے، حسد ہے، منافقت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، کوئی بھی برائی ہے، اپنے دل کو اس سے صاف کریں. جب دل صاف ہوں گے تب آپ کی عبادتیں درجہ قبولیت کو پہنچے گی، اور پھر وہی عبادتیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو بھی آپ کے گھروں میں اتاریں گی، اللہ کی بخشش کو بھی آپ کے گھروں میں لے کے آئیں گی، اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی آپ کے گھروں میں تقسیم کیے جائیں گے، بارش کی طرح برسیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان کے استقبال کی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ شہر عظیم، اتنا عظیم مہینہ، اتنی عظمت والا کہ جس سے بڑھ کے کوئی عظیم مہینہ ہو ہی نہیں سکتا، جس سے بڑی عظمت والا کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان المبارک میں ہی قرآن کریم آسمان دنیا میں نازل کیا گیا تھا. اسی رمضان کریم میں ہی مکہ فتح ہوا تھا. اسی رمضان کریم میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی یہ جو اعتکاف 10 دن کا کیا جاتا ہے میری سنت ہے. اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کے ایک حرف کی 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کتنی؟ 700 نیکیاں. اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ایک نفل پہ ایک فرض کا اجر دیا جاتا ہے. اب اتنی عظمتوں والا مہینہ ہو اور ہم اس سے دامن خالی ہمارا رہ جائے، ہم اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی بخششیں، اس کی مغفرتیں، ہم جنت جہنم سے آزادی کے پروانے اگر حاصل نہ کر سکے تو پھر ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ناکامیاب نامراد کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی مہینے میں تو اللہ تعالیٰ عام بخشش کے اعلانات فرما رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی مہینے میں جب عام بخشش کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ محروم رہتے ہیں. کون لوگ؟ کہ جن کے دل میں کسی کے لیے میل ہو، جن کے دل میں کسی کے لیے میل ہو، کسی کی برائی دل میں ہو، اور یہ خیال ہو کہ جی فلانے کے ساتھ بولنا نہیں، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے. یہ چیز جس کے دل میں ہوگی وہ اس لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہ جاتا ہے. لیلۃ القدر اللہ کہتا ہے ہر کلمہ گو کو بخش دو، ہر کلمہ گو کی بخشش کا اعلان کر دو، لیکن وہ شخص کہ جس کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، جس کے دل میں کسی کے لیے لڑائی اور حسد کا خیال ہے، وہ شخص اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے. تو پھر کوشش یہ کریں رمضان کے استقبال کی ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے آپ کے اندر وہ جوش اور جذبہ نظر آنا چاہیے، آپ کی عبادتوں میں، آپ کی تلاوتوں میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کی تسبیحات میں، آپ کے ذکر اذکار میں ابھی سے وہ شدت نظر آنی چاہیے جو رمضان میں آئے گی. کیونکہ ریا پھر عادت پھر عبادت، ابھی سے جب شروع ہوگا تب جا کے رمضان میں وہ عبادت تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اتریں گی، اللہ کی بخششیں بھی اتریں گی، اور جنت جہنم سے آزادی کے پروانے بھی اور جنت کے فیصلے بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گے. جو کچھ عرض کیا باری تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی باتیں انشاءاللہ